اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور نازک حقیقت پر گفتگو کریں گے، وہ حقیقت اور یہ اللہ کی عزت اور اللہ کے نیک بندوں کی قدر۔ آج بدقسمتی سے کچھ ناسمجھ لوگ نا علمی کی وجہ سے ان ہستیوں پہ اعتراض کرتے ہیں اور زبان درازی کر بیٹھتے ہیں، کرامتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کرامتیں بولتے ہیں، اس کی غیر یقینی چیز کرتے ہیں۔ ایسا ہی یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نمل میں کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ولی اللہ کی شان بیان کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں پوچھا، کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے گا؟ ایک جن اٹھا اور کہا، آپ کے مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اس سے بھی جلدی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے ایک مقرب ولی آصف بن برخیہ نے عرض کیا، میں آپ کے پلک جھپکتے وہ تخت حاضر کروں گا۔ یہاں سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہزاروں میل دور سے وہ تخت جو بھاری جوہرات سے بنا ہوا تھا کیسے آ سکتا ہے؟ یہ سب اللہ کر سکتا ہے، اور یہ طاقت اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی دے سکتا ہے۔ تو آصف بن برخیہ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ کس وجہ سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے جو ان کا درباری تھا، تو حضرت آصف بن برخیہ نے وہ بھاری تخت ہزاروں میل دور سے پلک جھپکتے ہی حاضر کر دیا، جو کہ ناممکن تھا۔ یہ شان ہے ایک ولی اللہ کی۔ آپ سوچیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک امتی کی یہ شان ہے، تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی کیا شان ہوگی؟ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی ہزاروں میل دور بھاری بھرکم تخت پلک جھپکتے لا سکتا ہے، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس سے زیادہ شان والا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے کہیں زیادہ کرامت دکھا سکتا ہے، اور دکھا چکا ہے، دکھا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرمایا کہ ان کے اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف نہ کہ غم، یہی وہ برگزیدہ ہستی ہیں جن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر قدم برکت والا ہے، ہر نگاہ نور والی ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی پر انگلی اٹھانے والوں، کچھ ہوش کے ناخن لے لو، کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو؟ آپ کے پاس کون سے ایسے عمل ہیں جس کی وجہ سے بخشے جائیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امتی جو اللہ کے دوست ہیں ان کی شان پر تنقید کر رہے ہو، مذاق بنا رہے ہو کہ کون سے عمل ہیں جن کی وجہ سے اکڑتے ہو، جو تم اللہ کے دوست کے کرامتوں میں مذاق اڑا رہے ہو۔ انہیں یہ خبر نہیں کہ ولی اور ان کی کرامتوں پر اعتراض دراصل اللہ پر اعتراض ہے، کیونکہ اللہ نے یہ مقام اور کرامتیں ادا کی ہیں۔ جس طرح برخیہ کے ساتھ کہ ہزاروں میل دور سے وہ تخت بلقیس کا لے کر آ گئے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ کیسے لے آیا، اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی جب سوچنے بیٹھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ دیکھیں جلد 16 میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے اس میں حدیث میں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، میں اس کو خبر کیے دیتا ہوں کہ اس سے لڑوں گا، اور میرا بندہ جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں کوئی عبادت تجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی۔ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے جیسے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر تو یہ حال ہوتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اگر وہ شیطان سے میری پناہ چاہتا ہے تو اس کو محفوظ رکھتا ہوں، اور مجھ کو کسی کام میں جس میں کرنا چاہتا ہوں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے مسلمان بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ تو وہ موت کو برا سمجھتا ہے تو مجھ کو بھی اس کو تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ولی اللہ کی شان ہے، جو اس حدیث قدسی میں موجود ہے، اور اس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، فرما دیا کہ انہوں نے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا تو میں اس سے دشمنی کروں گا۔ آج لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کے ولی سے دشمنی کر رہے ہیں۔ ہم خود اپنے اعمال دیکھیں
کیا ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جس پہ ہم فخر کریں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں پہ زبان چلائیں؟ ہماری نمازیں کہاں، ہمارا تقوی کہاں، ہماری آنکھیں، زبان، دل اور جسم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم ان ہستیوں، ان کی کرامتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جنہیں اللہ نے چنا ہے، یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ جب قبر میں جائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں جن راستے پہ چلنا تھا، یعنی سورہ فاتحہ کے مطابق انعام والوں کے راستے پہ، ہم نے ان کو تنقید کی۔ ان کے راستے پہ چلنا تو دور کی بات ہے، ہم ان کے راستے پہ چلنے کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو ان کے کرامتوں پہ تنقید کر رہے ہیں، ولی اللہ کو برا برا بول رہے ہیں، اور ان کے راستے پہ چلنا ہے جن پہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں ان کے راستے پہ چلا، پھر پہ تیرا نام ہوا، ان کے راستے پہ چلا پھر میرا غضب ہوا۔ تو ان کے راستے میں کرامتے ہی کرامتے ہیں، لیکن اس کرامتوں کو مذاق بنا دیا، ان سے دور ہو گئے، شیطان نے ان سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل حضرت میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ